رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے کہ وہ رحمت العالمین تھے اور تمام جہانوں کے لیے وہ رحمت بن کے جو ہے دنیا میں تشریف لے کے آئے، اور یہ رحمت کا سلسلہ جو ہے جاری اور ساری رہے گا جب تک کائنات جو ہے وہ قائم ہے۔ ایک ایسے مذہب کے نام پہ جو رحمت کا اور برکتوں کا مذہب ہے، اس قسم کی گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ توہین مذہب جو ہے وہ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ ریاست اس کے اوپر ایکشن لے گی کیونکہ یہ سارا کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ قاضی صاحب کو بڑی دیر سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کئی سالوں سے مختلف ہیلے بہانوں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کن وجوہات کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک نئی شرارت ہے عدلیہ میں ایک ایسی آواز کو خاموش کرنے کی جو حق اور سچ کی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ریاست اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جائے گی، اور قانون اپنی پوری قوت کے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ ہمیں بار بار اس بات کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم تمام مسلمان جو ہیں جو اس وطن عزیز میں بستے ہیں ان کو اس بات کا اعادہ کرنا پڑے تو آپ سمجھیں کہ معاشرے میں کوئی نہ کوئی ایسی کمزوری ضرور ہے کہ آپ کو اپنے ایمان کا جو ہے وہ ظاہری جو اس کی پوسچرنگ جو ہے یا ظاہری جو اس کی جو حیثیت ہے آپ اس کو بار بار اجاگر کر رہے ہیں۔ آپ کا ایمان اپنے آپ کے اعمال سے ظاہر ہونا چاہیے۔ آپ کا ایمان جو ہے اس کا اظہار اس طرح ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی تقلید کریں۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ایمان یہ نہیں آپ سے ڈیمانڈ کرتا کہ آپ لوگوں کو قتل پہ اکسائیں۔ اسلام محبت کا پیغام ہے، یگانگت کا پیغام ہے۔ اسلام جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا مذہب ہے، اس کا وہ چہرہ دکھائیں ساری دنیا کو جو محبت کا اور پیار کا چہرہ ہے خدا کے لیے۔ یہ اس قسم کا چہرہ جو ہے نئی نسل کو یا دنیا کو نہ دکھائیں جو ہمارے دین کو کمزور کرتا ہو، جو ہمارے دین کے جو بنیادی نکات ہیں، جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کے منافی ہو۔ ایک ریاست میں ایک سسٹم ہوتا ہے، آپ بے بنیاد الزامات نہیں لگا سکتے، اور قانون اور قاعدے میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ نے ایک الزام جو ہے بے بنیاد لگایا ہے تو اس الزام کی وہی سزا ہے جو اس الزام کا جو مرتکب ہو خدا نخواستہ اس کی سزا ہے۔ تو یہ بغیر کسی لگی لپٹی کے، بغیر کسی ابہام کے، یہ جو سازش کئی سالوں سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو چل رہی ہے، اور خصوصاً جب کئی سالوں سے ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ آئینی معاملات پہ فیصلے جو ہے دے رہی ہے، آئین کو انٹرپریٹ کر رہی ہے،
اس میں اس طرح دھمکیوں کے ساتھ انفلوئنس کرنے کی کوشش جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، انصاف کا بول جو ہے ہونا چاہیے۔ کسی گروہ کی مذہب کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، اپنے ذاتی مفادات کے نام پہ ڈکٹیشن جو ہے ریاست قبول نہیں کرے گی، اور ریاست جو ہے جو بھی قانون اور آئین جو ہے اور جو اس کو طاقت دیتا ہے اس کی پوری فل فورس کے ساتھ جو ہے اس قسم کے غیر قانونی اقدامات اور قتل کی دھمکیاں اور اس قسم کے فتووں کا جواب دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ چودھری احسن اقبال صاحب برادر جو ہیں وہ اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو پاکستان کی عدلیہ کے سربراہ ہیں اور عدلیہ پاکستان کے ریاست کا ایک بنیادی ستون ہے، اور اس ریاستی ستون کے سربراہ کے خلاف کسی شخص کا برملا یہ اعلان کرنا کہ جو اس کا سر قلم کرے گا میں اسے 1 کروڑ روپے کا انعام دوں گا، پاکستان کے آئین سے کھلی بغاوت ہے، پاکستان کے دین سے کھلی بغاوت ہے۔ یہ وہ طبقہ ہے کہ جنہیں 2017-18 میں ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت کھڑا کیا گیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور کسی بھی مسلمان کے لیے عقیدہ ختم نبوت اس کے ایمان کی بنیاد ہے، اور کسی مسلمان کو کسی جماعت سے اپنے عقیدہ ختم نبوت یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی انسان کے ایمان کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا، یہ وہ کام ہے جو خدا نے روز قیامت کرنا ہے، اور جو شخص لوگوں کے ایمان پہ فتوے جاری کرتا ہے وہ خدا کے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ پاکستان کے اندر آئین ہے، پاکستان کے اندر عدالتیں ہیں، پاکستان کے اندر قانون ہے، اور پاکستان میں کسی شخص کو، کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے قتل کے فتوے جاری کرے، چونکہ سزا اور جزا کا ریاست میں اختیار صرف عدالت کے پاس ہوتا ہے۔ عدالت کے علاوہ اگر جتھوں کو اور علماء کو یہ اختیار دیا جائے گا تو پھر ہر فرقے کا علیحدہ فتویٰ ہوگا، اور ہر محلے کی مسجد سے علیحدہ فتویٰ ہوگا، اور ملک آگ اور خون کے اندر نہایا جائے گا۔ اور اسی لیے پاکستان کے علماء نے مل کر پیغام پاکستان کی صورت میں اس رویے